ردیفی سلسلے کے 11ویں پڑاؤ میں ردیف کو بطور ردیف برتا گیا۔ پوچھنے والوں نے مکرر سے کرر پوچھا کہ ردیف کیا ہے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ ردیف ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ عموماً کوئی عنوان بطور ردیف استعمال ہوتا ہے، جیسے جون کے مہینے میں عنوان دل طے پایا۔ یقیناً یہ 2 حرفی ردیف دل و دماغ پر نقش ہو جائے گی، لیکن ردیف کو بطور ردیف برتنے کا تجربہ نیا تھا۔ مشاعرہ امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا اور ہر شاعر نے کوئی نہ کوئی قابل ذکر شعر سنایا۔ ناظرین و سامعین کی گراں قدر آرا کی ہمیں بہرحال ضرورت ہے۔ سنا ہے جب سے ہوا بے سبب ہے قتل ردیف، سنا ہے جب سے ہوا بے سبب ہے قتل ردیف، تلاش نکلا ہوں کرنے کہاں ہے لاش ردیف، تلاش نکلا ہوں کرنے کہاں ہے لاش ردیف۔ جہاں جہاں بھی تقابل میں شاعری آئی، جہاں جہاں بھی تقابل میں شاعری آئی، تمام بزم میں افضل رہے ہیں اہل ردیف، تمام بزم میں افضل رہے ہیں اہل ردیف۔ بلا کے طاقت و پرواز سے مزین ہے، بلا کی طاقت و پرواز سے مزین ہے، زمین و آسماں ایک جا ملا دے حرف ردیف، زمین و آسماں ایک جا ملا دے حرف ردیف۔ جگر و داغ و غالب کو تو نے بخشا ہے، جگر و داغ و غالب کو تو نے بخشا ہے، الہی بخش دے مجھ کو بھی ایک قصر ردیف، الہی بخش دے مجھ کو بھی ایک قصر ردیف۔ جیسے ہی آپ کو بخشا ہم لوگ اسی میں آگے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا ہمارے چھوڑ دیجیے گا۔ نہیں آپ کے لیے کیا آپ کا بیل ہوگا۔ مسافرانے محبت کی بن گئی تاریخ، مسافرانے محبت کی بن گئی تاریخ، ملا ہے مثل زلیخا جہاں بھی حسن ردیف، ملا ہے مثل زلیخا جہاں بھی حسن ردیف۔ مسافرانے محبت کی بن گئی تاریخ، مسافرانے محبت کی بن گئی تاریخ، ملا ہے مثل زلیخا جہاں بھی حسن ردیف، ملا ہے مثل زلیخا جہاں بھی حسن ردیف۔ عجب طلسم کا کردار خود میں رکھتی ہے، عجب طلسم کا کردار خود میں رکھتی ہے، بدل دے معنی کے معنی تمام طرز ردیف، بدل دے معنی کے معنی تمام طرز ردیف، بدل دے معنی کے معنی تمام طرز ردیف۔ یہ شعر دیکھیے گا رضوان بھائی، تیرا کرے ہے تعقب صدا محبت میں، تیرا کرے ہے تعقب صدا محبت میں، کبھی تو پوچھ لے اے قافیہ تو حال ردیف، کبھی تو پوچھ لے قافیہ تو حال ردیف، کبھی تو پوچھ لے قافیہ تو حال ردیف۔ ہم لوگ قافیہ ہیں، حال ردیف یہ ہے زبیر بھائی۔ مقتارج کرتا ہوں، دیکھیں تمہیں ہی دیکھ رہے سارے نکتہ چیں باقر، مولانا صاحب دیکھیں گے کیا کہہ رہے بھائی، یہ انتقامی گزرا ہے، آپ ادھر کیوں چلے گئے؟ آپ سامنے نقطہ چی کہہ دیا، سامنے سے دیکھ رہے کھا رہے تو تمہیں ہی دیکھ رہے سارے نکتہ چیں باقر، تمہیں ہی دیکھ رہے سارے نکتہ چیں باقر، تمہاری شاعری ٹھہری نہیں ہے حزب ردیف، تمہاری شاعری ٹھہری نہیں ہے حزب ردیف، تمہاری تمہیں ہی دیکھ رہے سارے نکتہ چیں باقر، تمہاری شاعری ٹھہری نہیں ہے حزب ردیف، تمہاری شاعری ٹھہری نہیں ہے حزب ردیف۔ شکریہ۔ اور اچھی شاعری سے نوازا، بالخصوص یہ شعر کہ مسافران محبت کی بن گئی تاریخ، مسافران محبت کی بن گئی تاریخ، ملا ہے مثل زلیخا جہاں بھی حسن ردیف۔ یہ بہت اچھا شعر ہے، اگر ایسے شعر کوئی ساتھ کہہ لے تو وہ بڑا شاعر ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ شعر اچھا نکالا آپ نے، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد۔ یہ بہت دن بدن مومن ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر منصور خان صاحب، کہنے کہ بھوکا آدمی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا،
بہرحال میں دعوت دیتا ہوں جناب اسد علی صاحب کو، بہت خوبیوں اور صفات کے مالک ہیں. جب یہ کلام کہتے ہیں تو لوگ سن لیتے ہیں، لیکن جب یہ ڈالتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ تو لوگوں کی نگاہیں اور نظریں ان کی طرف لگی رہتی ہیں. اس کے مطلب یہ شاعر ٹھیک ٹھاک ہے. تو بڑے شاعر وہ ہیں جن پہ گفتگو ہو، جہاں تنقید کے نشتر لگے، ان کی نگارش پر عنایت بس وہیں سے عظمت فنکار ہوتی ہے. یہ جو ادبی موچی ہیں، یہ بیچارے واٹس ایپ پہ پھسکا کرتے ہیں میڈک کی طرح. ان کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، نہ آج ہے نہ 50 سال بعد ہوگا. لہذا اسد علی صاحب کو چاہیے کہ شعر ویسے ہی کہیں جس پہ گفتگو ہو، چاہے وہ عین غزل ہو چاہے غین غزل ہو اور چاہے بود مشرقین غزل ہو. تشریف لائیں جناب اسد علی صاحب. سے چند اشعار پیش خدمت ہیں. شعر میں کیسے نبھے کامل ردیف، شعر میں کیسے نبھے کامل ردیف، قافیہ بھی تنگ ہے مشکل ردیف. شعر میں کیسے نبھے کامل ردیف. شعر میں میرے پاس مجبوری ایک ہی غزل ہے، دوسری بدل نہیں سکتے. شعر میں کیسے نبھے کامل ردیف، قافیہ بھی تنگ ہے مشکل ردیف. اور کیسے ہو بیاں حسن غزل، اور کیسے ہو بیاں حسن غزل، میں نے رکھی ہے میں کامل ردیف. اور کیسے ہو بیاں حسن غزل، میں نے رکھی ہے میں کامل ردیف. اب جب غزل میں ہو گئی بحر طویل، جب غزل میں ہو گئی بحر طویل، رکھ دی ہے گھبرا کے پھر ساحل ردیف. جب غزل میں ہو گئی بحر طویل، رکھ دی ہے گھبرا کے پھر ساحل ردیف. شکریہ. خوشنما تارے ہیں یا الفاظ ہیں، خوشنما تارے ہیں یا الفاظ ہیں، آسمان شعر پر جھلمل ردیف. خوشنما تارے ہیں یا الفاظ ہیں، آسمان شعر پر جھلمل ردیف. ہم نے ہر ایک شعر زندہ کر دیا، ہم نے ہر ایک شعر زندہ کر دیا. کون کہتا ہے کہ ہے قاتل ردیف. ہم نے ہر ایک شعر زندہ کر دیا، کون کہتا ہے کہ ہے قاتل ردیف. ہے غزل میں بھی ریاضی کا اثر، ہے غزل میں بھی ریاضی کا اثر، منقسم ہے قافیہ حاصل ردیف. ہے غزل میں بھی ریاضی کا اثر، ہے غزل میں بھی ریاضی کا اثر، منقسم ہے قافیہ حاصل ردیف. آ گیا منہ کو کلیجہ فکر میں، آ گیا منہ کو کلیجہ فکر میں، جب سے اشر نے ہے رکھی دل ردیف. آ گیا منہ کو کلیجہ فکر میں، جب سے اشر نے رکھی ہے دل ردیف. شعر میں کیسے نبھے کامل ردیف، قافیہ بھی تنگ ہے مشکل ردیف. اللہ کرم ہوا، ترتیب کا بڑا اثر ہوتا ہے شاعر پہ. تو یہ غزل تو میں نے برباد کی ساحل عارفی صاحب کے چکر میں، لیکن یہ بھی ضائع ہوتی ہے آپ کی وجہ سے. اس لیے کہ ردیف کا یہی خاصہ ہے کہ ہر آدمی اپنے قوافی، نہیں آپ استاد شاعر ہیں، آپ نے اپنے استاد کی دم پہ پیر رکھ دیا، ان کے شعر کو خراب کر دیا. انہوں نے کہا تم پتھر توڑ دینا. تو ان کے یہاں غرور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے امیر شہر کو للکارا تھا. انہوں نے صرافت کی بات کی کہ میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں ابھی بدھ کدے کے تمام بدھ، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں. تو نرم و نازک لہجہ جو ان کے ہیں وہ ان کو ان کے استاد سے الگ کرتا ہے، اور یہ کام شاگردوں کو کر لینا چاہیے. ہمارے استاد احمد ابراہیم ملوی صاحب جو صحافت کرتے ہیں، استاد میں ان کو مانتا ہوں، لیکن صحافت میں جتنے انہوں نے پیالے بنائے میں نے سب توڑ دیے. میں نے ایک شعر کہا، اس عالم ہستی میں جو لوگ بھی آتے ہیں کچھ نقش بناتے ہیں کچھ نقش مٹاتے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے. کیوں آخر یہ کہا جاتا ہے جب کوئی مضمون آپ لکھیے، شاعری کی ہے، میں بالکل صحافتی زبان ہے. اس کے مطلب صحافتی زبان کو ادب میں وہ حصہ نہیں ہے جو ادب میں افسانے کو اور دیگر چیزوں کو حاصل ہے، یا خود شاعری ادب عالیہ میں داخل ہے اگر اچھے شعر کہے جائیں. تو احمد ابراہیم ملوی صاحب کے وہ تمام الفاظ جو لفظوں کا ریپیٹیشن تھا، اور ہر 4 لائنوں میں 4 بار اور،
تو وہ میں نے کم کیا، میں نے واؤ کو رکھا، کہیں کامہ لگایا، کہیں میز لکھا، اس طرح سے اپنی تحریر کو الگ کیا۔ تو ہر آدمی کو چاہیے سیکھنے سکھانے کا عمل۔ اگر تاج رضوی صاحب یا تاج لکھنوی صاحب کے یہاں مجھے کوئی اچھا لفظ ملتا ہے تو کیا ضروری میں جاذب صاحب کو دیکھوں؟ اگر جاذب صاحب کے یہاں اچھا لفظ ملتا ہے تو فیضان کے حکم دیکھا جائے؟ تو جو چیز جہاں سے اچھی ملے اس کو آپ اٹھا لیجئے۔ راغب کا استعمال کیا انہوں نے، تاج صاحب نے، تو یہ سنی شعراء کے یہاں کیوں نہیں آتا؟ بعد مشرقین اور بعد مغربین یہ سب لفظ ہیں جو متروک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بعد مشرقین کیا ہے ہماری نسل سے پوچھیے تو وہ کچھ بتائے گی نہیں، کہ ہوگی مشرقین کی بات ہوگی؟ تو یہ سب لفظ ماننا چاہیے۔ یا سبتین وغیرہ ہے تو کچھ لفظ ہم لوگوں نے مان لیے، جیسے ہم اون و محمد پہ گفتگو نہیں کریں گے، زینب کا قصہ ہمارے یہاں نہیں ہے، سکینہ ہمارے یہاں نہیں ہے، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ ہے اور دیگر ہیں۔ تو یہ جو بانٹ لیا ہے یہ گڑبڑ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے تبادلہ ہونا چاہیے اور لفظوں کو ادھر سے ادھر کیا جائے، تب معاملہ بنے گا۔ جیسے ڈاکٹر منصور خان شیعوں کے جاتے ہیں بالاتفاق، تو سنی جو ہیں بہت خطرناک قسم کے، وہ ان پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن یہ کہتے ہیں ان کی فکر جو ہے وہ شیعوں والی ہے۔ یہ سب ہوتا رہے گا، آپ کو جھیلنا ہے، آپ کو نئی راہ بنائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ آپ کے یہاں کربلا ہے اور ضروری ہے کہ ان کے یہاں جنگ بدر، احد اور دوسری جنگیں جو ہیں اس کا ذکر ہو۔ اگر وہ حیدر تمار اور میں سمے تمار اور حیدر کرار کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو کیا دقت ہے ان کا ذکر میں؟ ان لفظوں کو لینا چاہیے، برتنا چاہیے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب باقر رضا صاحب کے بعد جناب اشرف علی صاحب ہو گئے، اور اب سننے رضا لکھنوی صاحب کو، بہت اچھی شاعری یہ کرتے ہیں، مجھے پسند یہ ہیں۔ کیوں پسند ہے یہ آپ لوگ سماعت فرمائیے اور سمجھیے کہ یہ کون کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، یہ کون کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، کسی بھی وزن میں کرتی ہے اپنا کام ردیف، یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، کسی بھی وزن میں کرتی ہے اپنا کام ردیف، کسی بھی وزن میں کرتی ہے اپنا کام ردیف، یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، کسی بھی وزن میں کرتی ہے اپنا کام ردیف، کسی بھی وزن میں کرتی ہے اپنا کام ردیف۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غزل کے جو بھی ہیں پہلو بیان کرتی ہے، کہ غزل کے جو بھی ہیں پہلو بیان کرتی ہے، غزل کے جو بھی ہیں پہلو بیان کرتی ہے، میرے کلام کو دیتی ہے ایک نظام ردیف، غزل کے جو بھی ہیں پہلو بیان کرتی ہے، غزل کے جو بھی ہیں پہلو بیان کرتی ہے، میرے کلام کو دیتی ہے ایک نظام ردیف، میرے کلام کو دیتی ہے ایک نظام ردیف۔ یہ شعر آپ نے ردیف نکالیے کہ جواب آئے نہ آئے یہ میری فطرت ہے، کہ جواب آئے نہ آئے، جواب آئے نہ آئے یہ میری فطرت ہے، میں بار بار کروں گا تجھے سلام ردیف، جواب آئے نہ آئے یہ میری فطرت ہے، جواب آئے نہ آئے یہ میری فطرت ہے، میں بار بار کروں گا تجھے سلام ردیف، جواب آئے نہ آئے یہ میری فطرت ہے، جواب آئے نہ آئے یہ میری فطرت ہے، میں بار بار کروں گا تجھے سلام ردیف، میں بار بار کروں گا تجھے سلام ردیف۔ اور یہ ملاحظہ ہو کہ سحر کو بھی یہ ستارے تلاش کرتی ہے، دوسرا ملاحظہ ہو
کہ سحر کو بھی یہ ستارے تلاش کرتی ہے، سحر کے وقت بھی لگتی ہے جیسے شام ردیف، سحر کو بھی یہ ستارے تلاش کرتی ہے، سحر کو بھی یہ ستارے تلاش کرتی ہے، سحر کے وقت بھی لگتی ہے جیسے شام ردیف، سحر کے وقت بھی لگتی ہے جیسے شام ردیف۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں کہ تصورات میں ابھرے ہیں دو حسین چہرے۔ ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیں شعر کہ تصورات میں ابھرے ہیں دو حسین چہرے، تصورات میں ابھرے ہیں دو حسین چہرے، کسی کا نام غزل ہے کسی کا نام ردیف۔ تصورات میں ابھرے ہیں دو حسین چہرے، تصورات میں ابھرے ہیں دو حسین چہرے، کسی کا نام غزل ہے کسی کا نام ردیف، کسی کا نام غزل ہے کسی کا نام ردیف۔ وہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، خاص طور سے اس شعر کے لیے تعبیر کہ یہ ابتدا ہے ہواؤں سے بات کرتی ہے، یہ ابتدا ہے ہواؤں سے بات کرتی ہے، کہاں کرے گی یہ اپنا سفر تمام ردیف۔ یہ ابتدا ہے ہواؤں سے بات کرتی ہے، یہ ابتدا ہے ہواؤں سے بات کرتی ہے، کہاں کرے گی یہ اپنا سفر تمام ردیف۔ یہ ابتدا ہے ہواؤں سے بات کرتی ہے، کہاں کرے گی یہ اپنا سفر تمام ردیف۔ اور مقطع ہی ملاحظہ فرما لیں کہ رضا جو ربط نہیں قافیہ ردیف کے ساتھ، رضا جو ربط نہیں قافیہ ردیف کے ساتھ، تو پھر کلام کا کرتی ہے قتل عام ردیف۔ بہت اچھا ہے۔ رضا جو ربط نہیں قافیہ ردیف کے ساتھ، تو پھر کلام کا کرتی ہے قتل عام ردیف۔ یہ کون کہتا ہے لفظوں کی ہے غلام ردیف، کسی بھی وزن میں کرتی ہے اپنا کام ردیف۔ رضا صاحب نے ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ان کے کئی شعروں نے بہت کام کیا، بالخصوص مطلع نے صاحب ردیف جناب زبیر انصاری صاحب کو مخاطب کر کے ان کے خون میں اضافہ کیا، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اس کے بعد اور خطرناک ردیفیں جاری کریں گے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔